الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم باب نمبر 122 پڑھیں گے۔ عنوان ہے مردوں کے لیے ریشم کا پہننا، اس پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے۔ پہلی حدیث ہے اس باب کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بخاری و مسلم۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بخاری اور مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن حلال ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سونے کے زیورات کو شادی کا لازمی جز بنا لیا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے مسلمان معاشروں میں یہ بیماری عام ہے اور جس کی وجہ سے بے وسیلہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اس کے جواز کا مطلب صرف یہ ہے کہ بوقت ضرورت اور حسب استطاعت عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، نہ کہ اس کے بغیر شادی کا تصور ہی ممکن نہ رہے۔ تو اس میں واضح ہے پیغام۔ اگلی حدیث، آخری حدیث اس باب کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس میں بھی واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ سونے کو پہننا ہی مردوں کے لیے حرام ہے، بلکہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، ریشم کا لباس بھی منع ہے، حرام ہے، اور ریشم کے اوپر بیٹھنا بھی، یعنی کہ ریشم کے نہ گدے بنائے جا سکتے ہیں، نہ لحاف بنائے جا سکتے ہیں، نہ تکیے بنائے جا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے اسی ساری چیزیں حرام ہیں، البتہ ایسے کپڑے جو ریشم کی طرح، یعنی ایک تو ریشم تو وہی ہے جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے اصلاً، اگر کوئی اور آرٹیفیشلی کوئی ایسا کپڑا ہو جو ریشم کی طرح ہو تو ظاہر ہے وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، جیسے کہ بوسکی وغیرہ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ بھی فرمایا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔